رمضان کا مہینہ جب یہ آتا ہے تو ہم سب زندہ لوگوں کے لیے رحمتوں اور جشن کا ماحول بن جاتا ہے۔ لیکن کبھی ایک لمحے کو رک کر یہ سوچا ہے کہ یہ مہینہ ان کے لیے کیسا ہوتا ہے جو ہم سے پہلے قبر کی خاموشی میں جا چکے ہیں؟ آج ہم اسی گہرے فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ذرا سوچئے، یہ ایک ایسا سوال ہے جو سیدھا دل پر لگتا ہے۔ جب ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ دسترخوان سجائے بیٹھے ہوتے ہیں تو اسی وقت ہمارے وہ پیارے جو اب اس دنیا میں نہیں، وہ کس حال میں ہوتے ہیں؟ آئیے اس حقیقت کو جاننے کا سفر شروع کرتے ہیں۔ یہاں دو الگ الگ دنیاؤں کا نقشہ ہے۔ ایک طرف ہماری دنیا کی رونق، سحری کی تیاریاں، افطار کی خوشیاں، تراویح کی جماعتیں، اور دوسری طرف قبر کی دنیا، جہاں صرف خاموشی ہے، تنہائی ہے، اور اگر کوئی ساتھی ہے تو وہ صرف انسان کے اپنے اعمال ہیں۔ وہاں وقت کا کوئی تصور نہیں، نہ اذان کی آواز آتی ہے۔ تو آج ہم کن چیزوں پر بات کرنے والے ہیں؟ ہم ان 6 نکات کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ قبر کی حقیقت سے شروع کر کے رمضان کی سب سے بڑی رحمتوں تک جائیں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ ہم اپنے پیاروں اور اپنے لیے اس مہینے میں کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں پہلی حقیقت سے۔ رمضان کا مہینہ زندہ اور مرحوم، ان دو حقیقتوں کے بیچ کے فرق کو بہت گہرا کر دیتا ہے۔ جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے قبر آخرت کی پہلی سیڑھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ منزل آسان ہو گئی تو سمجھے آگے کا سارا سفر آسان ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہاں معاملہ پھنس گیا تو آگے کی منزلیں بہت کٹھن ہیں۔ قبر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا راز ہے جسے سمجھنا واقعی بہت مشکل ہے، لیکن کتابوں میں کچھ ایسے حیرت انگیز واقعات ملتے ہیں جو ہمیں اس پردے کے پیچھے کی ایک ہلکی سی جھلک دکھاتے ہیں۔ آئیے ایک ایسی ہی کہانی سنتے ہیں۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بزرگ قبرستان سے گزر رہے تھے کہ اچانک انہیں ایک قبر سے قرآن پاک کی تلاوت کی بہت ہی پیاری آواز آنے لگی۔ وہ حیران ہوئے، ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ آواز مسلسل ایک ہی قبر سے آ رہی تھی۔ جب اللہ نے ان پر حقیقت کھولی تو انہوں نے سیدھا اس قبر والے سے ہی پوچھ لیا کہ بھائی، ہم نے تو یہی سنا ہے کہ مرنے کے بعد تو عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، صرف حساب کتاب باقی رہتا ہے، پھر تم یہاں تلاوت کیسے کر رہے ہو؟ یہ سوال اپنے آپ میں ایک بہت بڑا راز تھا، اور قبر سے جو جواب آیا نا، وہ واقعی دل کو ہلا دینے والا تھا۔ اس شخص نے کہا، دنیا میں مجھے قرآن سے عشق تھا، اور میری وہی محبت آج قبر میں میری ساتھی بن گئی ہے۔ مجھے یہاں اپنا سب سے پسندیدہ کام کرنے کی اجازت مل گئی ہے، اور میں اب تک 70,000 بار قرآن ختم کر چکا ہوں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نیک اعمال ہی قبر کی تنہائی میں ہمارے سب سے بہترین دوست ثابت ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ واقعہ سن کر فوراً ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا ہم جو ابھی زندہ ہیں اپنے ان پیاروں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں؟ تو جواب ہے جی ہاں، بالکل کر سکتے ہیں۔ ہم ان کے لیے روشنی اور راحت کا سامان بھیج سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں 3 ایسے اعمال بتائے گئے ہیں جن کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی مسلسل ملتا رہتا ہے۔ پہلا، صدقہ جاریہ، جیسے کسی نے پانی کا کنواں کھدوا دیا یا کوئی مسجد بنوا دی۔ دوسرا، ایسا علم چھوڑ کر جانا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اور تیسرا، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہے۔ یہ کبھی نہ ختم ہونے والا ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو ہم عملی طور پر کیا کر سکتے ہیں؟ خاص طور پر رمضان میں، جب ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اپنے پیاروں کے لیے قرآن پڑھ کر بخشنا، ان کے نام پر کسی غریب کو کھانا کھلا دینا، یا سحری اور افطار کے وقت جب دعائیں قبول ہوتی ہیں دل سے ان کی مغفرت مانگنا، یہ سب ان کے لیے نور بن کر پہنچتا ہے۔ اب آتے ہیں ایک بہت ہی خاص بات پر، ایک بہت بڑی خوشخبری پر۔ کیا رمضان کے مہینے میں اس دنیا سے جانے والوں کے لیے کوئی خاص انعام ہے؟ کیا ان کا معاملہ دوسروں سے الگ ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو رمضان میں 5 ایسے خاص تحفے دیے ہیں جو پہلے کسی کو نہیں ملے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مہینے کے آخری رات اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ اس مہینے کی شان کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑی بات، ذرا تصور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں دنیا سے چلا جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت تک روزے کا ثواب لکھتا رہے گا۔ سبحان اللہ، یہ کیسی عظیم سعادت ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں ایمان کی حالت میں فوت ہوتا ہے، اسے قبر کے حساب کتاب سے بچا لیا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوا اور اللہ نے اسے اپنی خاص رحمت سے نوازا ہے۔ لیکن جہاں اتنی رحمتیں اور خوشخبریاں ہیں، وہیں ایک بہت سنجیدہ وارننگ بھی ہے، ایک تنبیہ ہے۔ کچھ لوگ اتنے بدقسمت ہوتے ہیں کہ رمضان جیسا مہینہ پانے کے بعد بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم خود کو بچا سکیں۔ یہ نمبر دیکھیں، 10 لاکھ۔ حدیث بتاتی ہے کہ رمضان میں ہر روز
جی ہاں، ہر روز افطار کے وقت اللہ تعالیٰ 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جو جہنم کے حقدار ہو چکے تھے۔ ذرا رحمت کے اس پیمانے کا تصور تو کریں، لیکن اس رحمت کے سمندر کے باوجود کچھ لوگ پیاسے رہ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ 4 لوگ ایسے ہیں جن کی اس بابرکت مہینے میں بھی بخشش نہیں ہوتی: شراب پینے کا عادی، والدین کا نافرمان، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، اور چوتھا وہ شخص جو اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ اور بغض رکھتا ہو۔ یہ وقت ہے اپنے اندر جھانکنے کا اور ان گناہوں سے توبہ کرنے کا۔ اچھا، اس سنجیدہ بات کے بعد اب چلتے ہیں اس مہینے کے سب سے خوبصورت انعام کی طرف، وہ انعام جس کا ہم سب انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پورے مہینے کی محنت کا پھل کب اور کیسے ملتا ہے؟ اس کا جواب ہے لیلۃ الجائزہ میں، یعنی انعام والی رات۔ یہ عید کی چاند رات کا نام ہے، وہ رات جب 1 مہینے کی ریاضت اور عبادت کا صلہ دیا جاتا ہے۔ ذرا اس منظر کو تصور تو کریں، جب عید کی صبح لوگ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، بتاؤ اس مزدور کا کیا انعام ہے جس نے اپنا کام پورا کر لیا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، اے ہمارے رب، اسے اس کی پوری مزدوری ملنی چاہیے۔ اور پھر اللہ کا جواب آتا ہے، ایک ایسا اعلان جو ساری تھکن دور کر دے۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، گواہ رہنا، میں نے ان کے روزوں اور نمازوں کے بدلے انہیں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ پھر اپنے بندوں سے کہتا ہے، جاؤ میرے بندو، بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ تو یہ پورا مہینہ دراصل ایک سفر ہے، یہ کوشش سے شروع ہوتا ہے، ہمارے روزے، ہماری عبادتیں، اس کوشش کے نتیجے میں ہمیں مغفرت ملتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اور آخر میں ملتا ہے سب سے بڑا انعام، اللہ کی رضا اور خوشنودی۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ انعام کا وعدہ تو سچا ہے، لیکن کیا ہم اس انعام کو پانے کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں جس کا یہ مہینہ ہم سے تقاضا کرتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا؟ اللہ ہم سب کو اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔